ناصر ومعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين المتمسكين بحبل الله المتين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم کہا لستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام ارواح بنی آدم نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تربیت نام ہے اس تصدیق کو برقرار رکھنے کا۔ پھر اللہ نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اپنی روح میں سے انسان میں پھونکا۔ تربیت نام ہے اس روح کو زندہ رکھنے کا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ تربیت نام ہے اس فطرت کو جگائے رکھنے کا۔ دوسرے لفظوں میں تربیت توحید کے سائے میں پرورش کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، شاید اگر ہم نے ڈائریکٹلی یہ بات نہیں بھی بیان کی ہے تو ابھی بیان کرنا ضروری ہے کہ توحید سے ہٹ کے کوئی اور چیز تربیت میں زیادہ مؤثر نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ قربانیاں، کربلا کا یہ واقعہ، یہ عظیم قربانی، یہ ذبح عظیم، یہ سب کچھ اس توحید کی روح کو اسلامی سوسائٹی میں باقی رکھنے کے لیے تھا۔ بس ثقافت کربلا کی ہم بات کرتے رہے ہیں تو ثقافت کربلا ثقافت توحید ہے۔ آج کہا جاتا ہے شیعہ مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، نہیں، شرک نہیں کرتے۔ خالص توحید شیعوں کے پاس ہے۔ تم دنیا بھر کے عقیدے، فلسفے اور علم کلام کی کتابیں، بحثیں لے آؤ، توحید پڑھو پڑھاؤ، ہم اگر ہم ان ساری چیزوں سے رخ موڑیں تو وہ دو جملے جو ایک حسین نے فرمایا، ایک بی بی زینب نے ارشاد فرمایا، یہ دو جملے ہمیں توحید کا درس سکھانے کے لیے کافی ہیں۔ جناب علی اصغر جب بابا کے ہاتھوں میں مذبوح ہوئے، ذبح ہوئے، بڑی سخت مصیبت تھی حسین کے لیے، کوئی معمولی مصیبت تھی یہ نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے مصائب میں پڑھا تھا، امام حسین نے اصغر کو دیکھ کے کہا تھا واللہ لأنت اکرم من الناقہ عند اللہ، کہ میرا اصغر خدا کی قسم تو حضرت صالح کے ناطے سے زیادہ با اکرام ہے خدا کی بارگاہ۔ جب ذبح ہوئے فرمایا حونا ما نزل بی فإنه یا لأنه بعین اللہ، یہ جو بلا مجھ پر نازل ہوئی ہے، یہ جو
مصیبت ہے یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ہے میرے لیے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین اپنے رب کی نظروں کے سامنے. بتائیے اس سے بڑا کوئی توحید کا درس کسی کوئی اور مکتب دے سکتا ہے؟ پھر جب زیاد کے دربار میں حضرت زینب سے زیاد نے کہا کہ دیکھا زینب خدا نے کیا کیا تمہارے بھائی کے ساتھ، بیوی نے پوری جرات اور شجاعت کے ساتھ فرمایا ملعون سن لے، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم خدا کو الزام دیں، خدا کو اس کا ذمہ دار قرار دیں، سن لے ما رأیت منہ الا جمیلا، سوائے خوبصورتی کے، سوائے اچھائی کے، سوائے بڑائی کے ہم نے اپنے رب سے کچھ نہیں دیکھا. لاشوں اپنے بھائی کے لاش کو رفعت نحو السماء وقالت اللہم تقبل منا هذا القربان، بھائی کی پائمان لاش کو اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے بیوی کہتی ہے پروردگار ہماری یہ قربانی قبول کر. بتائیے کوئی اور مذہب دے سکتا ہے اسی توحید؟ اور یہ اسی توحید کے لیے تو کربلا بنا لا الہ است حسین، واقعا حسین لا الہ کی بنیاد ہے. پر جب ہم کہتے ہیں ثقافت کربلا تو در حقیقت ثقافت توحید ہے، اور تربیت کے ضمن میں حسینیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو موحد بنا دے، توحید پرست بنا دے. حضرت عباس سلام اللہ علیہ سے بچپن میں امیر المومنین نے کہا عباس احد کے ایک ون، بچوں کو کہتے نا ون کہو ٹو کہو، عباس نے کہا احد. امیر المومنین نے فرمایا، امام الموحدین نے فرمایا عباس اب دو کہہ دے. چپ ہو گئے عباس. کہا عباس تجھے نہیں پتا ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ کہا بابا مجھے پتا ہے ایک کے بعد دو آتا ہے، لیکن جس زبان سے احد کہا اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ اور اسی توحید کے سائے میں پلی ہے کربلا کی ثقافت، اور اسی ثقافت کربلا کی کے سائے میں ہونی چاہیے تربیت، نسلیں پرورش پائیں کربلا کی ثقافت میں. لیکن اس کے لیے تربیت کے اصولوں کو، مبانی کو، مراحل کو سمجھنا ضروری ہے. کچھ آپ کی خدمت میں ہم نے چیزیں پیش کی ہیں، اصولوں پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پہلا اصول ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا اولاد کے حوالے سے، یا اس کو صرف اولاد تک خاص نہ کریں، جو بھی آپ کے زیر دست ہیں، جو بھی آپ کی رعیت ہیں، اس کے حوالے سے اعانت علی البر، نیکی کے کام میں تعاون، مدد، امداد کرنا. دوسری چیز، اسی سے ہم آج گفتگو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ، اور میں کوشش کروں گا کہ کم از کم یہ جو 3-4 اصول میں نے جمع کی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں. انشاءاللہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. دوسرا اکرام، اصول ہیں، قوانین سمجھ لیجئے تربیت کے. پہلا تعاون علی البر، نیکی کے کام میں مدد آپ نے کرنا ہے. دوسرا اکرام، احترام. اگر آپ کو احترام کرنا نہیں آتا اپنے بچوں کا، یا جو بھی آپ کی رعیت ہیں، استاد ہیں تو شاگرد کا، تو سمجھ لیجئے آپ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ بعض اوقات ایک لمیٹڈ لیول تک مفید ہے، لیکن زیادہ سرزنش، بار بار کی ڈانٹ ڈپٹ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو سخت بنا دیتی ہے، انسان ضدی ہو جاتا ہے، اس میں اکڑ آ جاتی ہے. لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جو بھی کریں احترام کے ساتھ. احترام کی بات کریں تو آپ حدیث قصہ پڑھ لیجئے، چھوڑیے باقی احادیث کو، چھوڑیے جتنی بڑی بڑی علماء اخلاق نے اکرام اور احترام کے حوالے سے جو کتاب چیزیں بیان کی ہیں، کتب بنی ہیں، بس یہ حدیث قصہ پڑھ لیجیے. آپ نے پڑھا ماشاءاللہ، آپ پڑھتے ہیں، شب جمعہ اکثر گھروں میں تلاوت ہوتی ہے. کیا ہے وہ؟ دیکھیں نا انداز تخاطب کیا ہے، احترام کا کیا لیول ہے. مثال رسول اللہ، چلیں اس کی تلاوت بھی ہو جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں،
نام نہیں، یہ نہیں کہتے فاطمہ مجھے چادر اڑا دو کہ میں ضعف محسوس کرتا ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جان مجھے چادر اڑا دیجئے۔ بیوی چادر اڑاتی، چادر کے نیچے آتے ہیں پیغمبر اکرام، کیا شان ہے۔ امام حسن آتے ہیں کہتے ہیں اماں جان مادر اکرام نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، عجیب ہے۔ رسول اللہ حسن حسین کو کہتے تھے ریحانہ ہیں، یہ میرے خوشبو ہیں، یہ میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن نواسوں کو بھی نانا کی خوشبو آتی ہے۔ اتنے مانوس نانا کا وجود گھر میں پتہ چل رہا ہے شہزادوں کو کہ نانا آئے، محسوس ہو رہا ہے نانا جان تشریف فرما ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی کہتی ہیں ہاں وہ چادر کے نیچے نانا آرام فرما رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گئے اور چادر اٹھا کے تو اندر گھس گئے، نہیں، چادر کے قریب سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، نانا آپ پر سلام ہو، عزت احترام سے۔ پھر کہتے ہیں نانا کیا اجازت ہے کہ میں بھی زیر کسا آ جاؤں؟ پھر امام حسین آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں، اور بیوی جو سلام کا جواب دیتی ہیں وہ کیا ہے؟ یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، میری آنکھوں کی روشنی، میرا میوہ دل، میری جان، اس طرح سے بچوں سے گفتگو فرما رہی ہے بیوی۔ یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، سبق ہے اس کے اندر، یہی تو تربیت ہے۔ وہ بھی اسی طرح سے پیغمبر سے اجازت لے کے داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر امیر المومنین آتے ہیں، وہ جو بیوی کو سلام کرتے ہیں وہ بھی بڑے عزت و اکرام کے ساتھ، اے نبی زادی، اے نبی کی بیٹی، اور جو جواب سلام دیتی ہیں بیوی وہ بھی عجیب ہے۔ آخر میں حضرت زہرا بھی بابا، ابھی دیکھنا بیٹے ہیں، شوہر ہے، بابا ہے، سامنے جا کے پھر سلام کرتی ہیں، میرے بابا جان، خدا کے نبی اجازت ہے؟ رسول کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ جائے۔ یہ ہے کرام گھر میں ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ جب بیوی تشریف لاتی تھی کبھی گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے، دروازے پہ جا کے پیشانی کا بوسہ دے کے اپنی جگہ پہ اپنی ردا بچھا کے بٹھاتے تھے۔ ہاں ہم تو کہتے ہیں وہ مقام سیدہ تھا کہ سید المرسلین یوں اکرام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں سبق بھی مل رہا ہے، وہ مقام بھی بتا رہے ہیں۔ پیغمبر کی معمولی مت سمجھنا، یہ میری بیٹی کے لیے باپ کھڑا نہیں ہو رہا، بلکہ عصمت و عظمت زہرا کے لیے نبوت کھڑی ہو رہی ہے، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پر محمد و آل محمد صلوات، کاش یہ بھائی گزشتہ مجالس میں بھی ہو، لیکن انفارچونیٹلی آخری مجلس میں اللہ ان کو توجہ فرما رہے، وہ بتایا کہ کس طرح سے اکرام کیا جائے۔ آپ انصاف سے بتا دیجئے یہ اکرام ہے؟ ہم نے دیکھا باپ آ رہے ہیں، بیٹا ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ باپ آ رہا ہے یا کوئی اور آ رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر بیٹا آ رہا ہے، وہ اگر سلام بھی کرتا ہے تو بابا موبائل میں یوں لگے ہیں کہ یوں، اگر اولاً تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سلام کر رہا ہے بیٹا، اگر سلام کا جواب دے بھی رہا ہے وعلیکم السلام۔ ایسے تربیتیں نہیں ہوتی، نورانی دل والی نسلیں ایسے معاشروں میں نہیں پلا کرتی ہیں۔ اب حدیثیں ایک دو سماعت فرمائے، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، اکرام کرو، وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، ان کے ادب کو اچھا بناؤ، يُغْفَرْ لَكُمْ، ایسا کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ اچھے بچے ہوں گے، اچھی سوسائٹی وجود میں آ جائے گی، بلکہ تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ یقین کیجئے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ یہ ہے کہ اولاد کا اکرام کیا جائے، جن کا کفارہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا رکھا جائے۔ اور یہ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے، حدیث کی کتب میں دیگر ائمہ سے بھی فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولا یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے
جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کے تقاضے کیا ہے؟ کیا رحم یہ ہے کہ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے؟ کیا رحم یہ ہے کہ کسی کی توہین کی جائے؟ نہیں، رحم کا تقاضا یہ ہے کہ احترام کیا جائے۔ رحم کے چشمے سے احترام پھوٹتی ہے، احترام کیا جائے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ جو ہماری سوسائٹی میں ہے اس کو مختصراً اشارہ کر کے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گا۔ بعض اوقات بچے مطلب بھائی بہن ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، اولاد والدین کے درمیان احترام نہیں ہوتا، ذمہ دار کون ہے؟ اس طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات جو والدین کا آپس کا جو رویہ ہے، میاں بیوی کا جو آپس کا تعلق ہے، وہ بچوں کو بدتمیز بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، والدین ہیں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، بات بات پہ لڑائی ہو رہی ہے، مار پیٹ کا ماحول ہے، تو آپ خود بتائیں آپ کا جو اکرام ہے وہ ختم ہوگا کہ نہیں؟ احادیث میں کہا گیا ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہ مت لڑا جھگڑا کرو، اس سے تمہارا وقار جاتا ہے، اس سے تمہاری عزت و آبرو جاتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، آپ کے معاشرے کا بڑا معزز انسان ہے، وہ 3-4 دفعہ آپ کی سوسائٹی میں معاشرے میں لڑے آپ لوگوں کے سامنے، یقین کیجئے 3 دن 4تھے دن آپ کے دل سے اس کا احترام زیرو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ جو ایک تقدس کے لبادے میں آپ اس کو دیکھتے تھے وہ ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے آگاہ ہوں۔ اچھا، آج کل یہ ایک مسئلہ چلتا ہے، میں اس مختصر سے ٹائم میں آپ کی خدمت میں بڑی اہم بات کرتا ہوں۔ ہم عام طور پر ڈسکس بھی ہوتا ہے معاشرے میں کون سی شادی کامیاب ہے، کون سی شادی کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب شادی کو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں۔ قرآن میں عورتوں کے بارے میں کہا، سب سے پہلے آیت قرار دی پروردگار نے، میں نے خلق کی ہیں تمہارے نفوس سے، تمہارے جنس سے، ازواجن بیویاں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ ایک وجعلنا بینکم مودۃ ورحمہ، میں نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ مودت محبت کی بہت بڑی اعلیٰ منزل کا نام ہے مودت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ 2 شرطیں ہو گئی، تسکین سکون جس کو آپ کہتے ہیں، ایک، اور آپس میں محبت اور رحمت، 2۔ حدیث میں کہا گیا کہ جس نے شادی کی اس نے اپنے آدھے دین کو فقط احرسا نصف دینہ، اس نے اپنے آدھے دین کی حفاظت کی، پس 3 شرطیں۔ میرے خیال میں ایک کامیاب ازدواجی زندگی وہ ہے جس میں سکون ہے، جس میں محبت اور رحمت ہے، اور جو انسان کے دین کا محافظ ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں موجود نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ناکام شادی ہے، اس کو ری پیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب ہے، بالکل ہم حقوق سے میاں بیوی ایک دوسرے کے آگاہ نہیں ہیں۔ اب ایک حدیث کا صرف اس کی تلاوت کر کے آپ مومنین کی خدمت میں تھوڑا سا اس طرف بھی تاکہ متوجہ ہو جائے۔ یہ من لا يحضر الفقیہ سے یہ حدیث میں نے لی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ ایما امرأۃ آذت زوجہا بلسانہا، وہ کوئی بھی عورت جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دے، لم يقبل اللہ عز وجل منہا صرفا ولا عدلا ولا حسنا، پروردگار اس عورت کی طرف سے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی حسنہ قبول نہیں کرے گا، حتی ترضیہ، مگر یہ کہ وہ اپنے شوہر کو راضی کرے۔ شوہر کو راضی کرے گی تو قبولیت کے دروازے کھلیں گے، اگر زبان سے شوہر کو گائل کر کے اس کو راضی نہیں کرے گی تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِن صَامَتْ نَهَارَهَا، اگرچہ اس نے دن روزوں میں گزارے ہوں، وَقَامَتْ لَيْلَهَا، راتیں جاگ جاگ کے عبادت میں گزاری ہوں، وَأَعْتَقَتِ الرِّقَابِ، غلاموں کو آزاد کیا ہو، وَحَمَلَتْ عَلَى حِيَادِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور خدا کے رستے میں جہاد کے لیے لشکر بھیجے ہوں. توجہ فرمائیے گا. وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ مَنْ يَرِدُ النَّارِ، تو وہ پہلی عورت ہوگی، پہلا انسان ہوگی جو سب سے پہلے جہنم میں وارد ہوگی. اب مزید بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں لیکن وقت نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں حدیث؟ اب خوش ہو گئے ماشاءاللہ، مومنین خوش ہو گئے، اور بہت سارے جن کی بیویاں تھوڑا بہت تکلیف دیتی ہیں، تھوڑا ستاتی ہیں، وہ دل میں خوش ہو گئے کہ اب تو وہ تو گئی. کوئی بات نہیں، دنیا کے 50-60 سال کی زندگی میں مجھے اذیت دے، ادھر وہ تو چل گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تعلیم دو ہاتھ سے بچتی ہے، جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ، یہی بات مردوں کے لیے بھی ہے. یہی بات مرد کے لیے ہے. کب؟ اذا کان لہا ظالما، جب وہ عورت پر ظلم کرتا ہو. کیا بات ہے؟ وہی بات کہ اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. بے شک دن رات عبادت میں بیٹھے، خرچ کرے خدا کی راہ میں، لشکر بیٹھے دین کے حفاظت کے لیے. فرمایا اس کے لیے بھی ایسا ہے. عجب ہے. یہاں تک تو چلیں بات سمجھ آتی ہے کہ بیوی کے حقوق پورے نہیں ہو رہے. یہاں تو معاملات ہماری سوسائٹی میں جب مارا جاتا ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کا. کسی فقیہ سے پوچھ لیں، کسی عالم دین سے پوچھیں، مرد کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت پر ہاتھ اٹھائے. اب میں حدیث پڑھوں گا. اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے کہ مار پیٹ پر آپ اتر آئے ہیں، اسلام نے طلاق کا رستہ بھی کھولا ہے. قرآن نے کہا ہے اگر تم دونوں کو خدشہ ہو، ایک ہمیں بڑا سنہری اصول دیا قرآن نے. اگر تمہیں خدشہ ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے سے جڑ کے اللہ کے حقوق کو قائم نہیں کر سکتے. کیا ہیں اللہ کے حقوق؟ فرائض ہیں، اوامر و نواہی ہیں. مارنا گناہ ہے. جب آپ مارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حدود اللہ کو قائم نہیں کر رہے. تو خدا کہتا ہے طلاق. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب شوہر بیوی کے لیے بد دعائیں دیتا ہے نا، خدا قبول نہیں کرتا. 3 بندوں کی بد دعائیں قبول نہیں کرتا. ایک وہی وہ شوہر جو بیوی کے لیے بد دعا پروردگار ہے. یہ ایک لطیفہ بھی ذہن میں آ رہا ہے، میں پیش کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ آواز بلند سے آواز کریں. ہمارے یہاں لطیفہ کہا جاتا ہے تو مراد وہ ہنسنے والی چیز لی جاتی ہے. لطیفہ لطیف سے نکلا ہے، اس میں بڑا لطافت کی بات ہوتی ہے. مطلب وہ بیویوں سے تنگ آنے والی بات ہے. وہ ایک صاحب کی جو ہے وہ بیوی کومے میں چلی گئی، کوئی دہی علاقہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ مر گئی ہے، دفناتے ہیں. اتفاق سے ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور ایک کھمبا تھا، تو کھمبے سے شاید وہ تار جو ہے ٹچ ہو گئی تھی. وہ کلمہ پڑھتے ہوئے لے جا رہے تھے قبرستان کی طرف دفنانے کے لیے. تو وہ جو ہے نا جنازہ تابوت جو ہے وہ کھمبے سے ٹچ ہو گیا اور کرنٹ لگ گیا. اس کی وجہ سے وہ بیچاری شاید کوئی بے ہوش ہو گئی تھی. تو وہ ہوش میں آ گئی، اٹھ کھڑی ہو گئی اور آ کے شوہر کے گھر میں آ گئی. وہ پریشان ہو گیا کہ یہ مصیبت پھر سے آ گئی. اب کچھ عرصے کے بعد وہ واقعاً مر گئی. اب اس کو دفنانے لے جا رہے ہیں، چونکہ شاید قبرستان ایک تھا، اسی رستے سے لے جا رہے ہیں. اب باقی لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. جب کھمبے کے قریب پہنچ گئے، اس نے کہا کھمبے سے بچا کے کہ کہیں پھر سے وہ کرنٹ نہ لگ جائے. دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ اتنے تنگ ہو کے بیزار ہو کے اگر اتنی زندگی پریشانی میں مبتلا ہے تو طلاق کا راستہ کھولا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ماریں؟ تو جو شوہر بد دعا دیتا ہے، حدیث میں کہا گیا بیوی کے لیے کہ یہ مر جائے، خدا قبول نہیں کرتا. خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر اتنا بیزار ہے تو طلاق دے. تو جو اگرچہ طلاق معیوب چیز ہے، حلال اللہ کے حلال تمام چیزوں میں سے مغزوم طلاق ہے، لیکن نوبت بہیجا رسید تو پھر اس صورت میں طلاق دینی چاہیے. مارنے کا کوئی حق نہیں. بیوی کی بات تو چھوڑیں، ابھی حدیث سنا رہا ہوں اور میں یہ کہوں گا کہ ہم میں سے جو یہ حرکت کرتے ہیں ان کو واقعاً صدق دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس کے بعد عہد کرنا چاہیے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بیوی سے معافی مانگنی چاہیے. اس کے علاوہ سمجھ لیں کہ عاقبت خراب ہے. اسی حدیث کے آخر میں، یہ حدیث بڑی لمبی طولانی حدیث ہے، فرمایا الا ومن لطم خد امرئ مسلم، لطم تھپڑ مارنے کو کہتے ہیں. یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی کسی مسلمان کے رخسار پہ
منہ پہ تماچا مارتا ہے، او وجہہ یا چہرے پہ اس کے تماچا مارتا ہے، بدد اللہ عظامہ یوم القیامہ، بدد کہتے ہیں بکھیرنے کو، قیامت کے دن پروردگار اس کی ہڈیوں کو بکھیر کے رکھ دے گا، وحشر مغلولا، اور اس کو اس حالت میں میدان محشر میں لایا جائے گا کہ وہ سر سے پاؤں تک بندھا ہوا ہوگا، حتی یدخلوا جہنم، حتیٰ کہ اس کو اسی طرح باندھ کے جہنم میں وارد کیا جائے گا۔ ہاں ایک رحمت کا پہلو بھی یہ ہے، الا ان یتوب، مگر یہ کہ وہ اپنے کام پر توبہ کرے اور آئندہ ایسا نہ کرے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو اگر میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں باپ مار رہا ہے ماں کو، بچے دیکھ رہے ہیں ماں بد کلامی کر رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے باپ کے ساتھ، تو وہ بچے کیسے اکرام اور احترام کے ماحول میں پڑیں گے، پلے بڑھیں گے؟ اور آپ جب ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، امر و نہیں کریں گے، تو آپ کی بات کیسے ان پر اثر کرے گی؟ کیونکہ آپ تو زیرو ہو چکے ہیں ان کی نظر میں۔ جو اساتذ بیٹھے ہیں یہاں پہ، حقیقت کا بھی تھوڑا سا پڑھانے کا تجربہ ہے اس لیے بتا رہا ہوں، اس استاد کی بات جن کو بچے زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں، زیادہ احترام کرتے ہیں، بہت مؤثر ہوتی ہے، بہت افیکٹو ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات ایک استاد کی چھوٹی سی بات پہ ایک بچے کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، لیکن وہ استاد جس کو بچے پسند نہ کرتے ہوں، اکرام نہ کرتے ہوں، احترام نہ کرتے ہوں، وہ بیچارہ میری طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے کلاس میں بولتا رہے، اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اکرام کے ساتھ تربیت کیجیے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے میاں بیوی میں اکرام اور عزت کا رشتہ قائم کیجیے۔ حدیث میں یہ کیوں کہا گیا، شوہر جب باہر جا رہا ہو بیوی کے لیے تاکید ہے، اچھا ہے اس کے لیے کہ شوہر کو ہم کیا کہتے ہیں سیاح کیا جائے، شوہر آ رہا ہو، یہ حدیث میں کہا گیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بڑھ کے جا کے اس کا استقبال کرے۔ یہ اسی لیے ہے کہ محبت اکرام کے ساتھ۔ ایک درود پڑھیے بابا سے۔ تیسری چیز جو عملی طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے بڑی مؤثر ہے، وہ یہ ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ بچوں میں عدل کرنا۔ بعض ہمارے والدین ایک بچے کو بہت زیادہ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں، یہ میری آنکھوں کا تارا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اسے دوسرے بچے کو ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا وہ کسی اور کوکھ سے اس نے جنم لیا ہو، کسی اور سلب سے ہو، وہ کوئی اجنبی ہو۔ غربت ہے اس معاشرے میں واقعاً۔ بعض بچے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ کسی افغانستان یا کسی اور پتہ نہیں افریقہ کے کسی ملک سے آ کے بیچارہ کوئی جب والدین بچوں کے درمیان مساوات سے کام نہیں لیتے، میں یہ نہیں کہتا کہ محبت میں مساوات ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ قرآن نے جب بیویوں کی بات کی ہے، 4 بیویوں کی بات کی، تو کہا یہ تم محبت میں برابری نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جذبات کے معاملات ہیں نا، دل کے معاملات ہیں۔ اس میں ممکن ہے ایک بچہ یا بچی سے زیادہ محبت کرتے ہو، لیکن جو ٹریٹ آپ کرتے ہیں بچوں کو، اس میں تو برابری ہونی چاہیے۔ بعض اوقات جب ہم ایک بچے کو زیادہ پیار محبت دیتے ہیں، اس کو لاڈلا بناتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، دوسرے جو اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھا ہے، کیوں پھینکا تھا حضرت یوسف کو؟ میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہ یعقوب غلطی کر رہے ہیں، یہ نبیوں کا معاملہ ہے، لیکن اس میں ایک ظاہری سبق ہے نا ہمارے پاس۔ کیا حسد، بغض کیا تھا یوسف کے بھائیوں کا؟ کہ بابا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم یوسف کے ٹھکانے لگا دیں تو بابا ہماری طرف متوجہ ہوں گے، ہم سے محبت کریں گے۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا گھروں میں کہ پہلے جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کو بہت لاڈ پیار، بہت پیارا، اس سے بڑی محبتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے دوسرا بچہ ہوتا ہے تو وہ بیچارہ شیڑوں میں چلا جاتا ہے، وہ اس کو گہن لگ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ آہستہ آہستہ فیل کر رہا ہے، اب والدین کی توجہ مجھ سے زیادہ میرے چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن پر ہے، مڑ جانا شروع کرتا ہے، اداس سا رہنا شروع کرتا ہے۔ وہ بچہ کہہ نہیں سکتا، چونکہ بچہ ہے نا، وہ اپنے جذبات کو، ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ بچہ فیل یہ بتا نہیں سکتا ماں باپ کو کہ میں بڑا اداس ہوں کہ آپ لوگ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ فیل کرتا ہے۔ یہ چیزیں اس کی شخصیت کو تباہ کرتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔
خدا نے اس طرح نہیں کیا. حدیث میں بھی یہ ہمیں کہا گیا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعدلوا بین اولادکم فی السر، اپنی اولاد کے درمیان مساوات سے کام کرو، ان کے درمیان عدل کرو. ایسا نہ ہو کہ ایک کو سر پہ بٹھایا دوسرے کو پاؤں کی جوتی کے برابر کر دے. یہ بھی بہت اہم ہمارے تربیت کے حوالے سے حدیث کے مطابق ہمیں اصول ملتا ہے. بس 2 اور اصول آپ کی خدمت میں پیش کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمتیں میں تمام کرتا ہوں. چوتھا اصول یہ ہے تربیت کا کہ تربیت محبت سے، پیار سے. اقبال نے کیا کہا تھا محبت کو؟ محبت فاتح عالم، عالم کو فتح کرتی ہے محبت. محبت پتھر دل کو پگھلا کے موم کر دیتی ہے. اس میں یہ تاثیر ہے. انسان واقعا شاید میں کہہ سکتا ہوں روٹی پانی کے بغیر شاید رہ سکتا ہو اگر امکانات میسر ہوں، لیکن محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو محبت کے ساتھ، اور میں پتہ نہیں پچھلی دفعہ بھی شاید کہا تھا، اور والدین کنجوسی کرتے ہیں. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہتا کہ، اور یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ والدین اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، واقعا محبت کرتے ہیں. کیونکہ حدیث ہم نے کل پڑھی، من کا، بچے آپ سے ہیں، ایکسٹینشن ہے آپ کے وجود کا. محبت خود بخود ہو جاتی ہے. کنجوس میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے کہ بتائیں نا بچوں کو محبت کرتے ہیں. حدیث میں، حدیث کا ایگزیکٹ ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کسی کو محبت کرو تو اسے بتا دو کہ محبت کر رہا ہوں. مومن بھائی کو پسند کرتے ہو بتا دو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں. جہاں غیروں کے لیے یہ کہا گیا وہاں اولاد کے لیے کیوں نہ کریں؟ بیوی سے محبت کرتے ہیں بتا دیں. کہا گیا حدیث میں قول الرجل للمرأة انی احبک لن تذهب فی قلبها ابدا. شوہر جو بیوی سے کہتا ہے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج کل کی زبان میں آئی لو یو، تو حدیث میں کہا گیا کہ یہ لفظ اس کے دل سے کبھی جاتا ہی نہیں. جب وہ اداس پریشان ہوتی ہے تو وہ یاد کرتے اچھا یہ کہا زندہ ہو جاتی ہے. تو جو کر رہے ہیں بچوں سے بھی بخل کیوں کر رہے ہیں؟ چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں، بتائیں بچوں کو کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں، بیٹی میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ چلے جاتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے مختلف شہروں میں، ماں رو رہی ہوتی ہے چھپ چھپ کے میرا بیٹا یاد آیا. باپ بھی کئی دفعہ کہتا ہے آج مجھے بیٹا یا بیٹی کی بڑی یاد آئی، لیکن فون پہ بات ہوتی ہے تو یہ کہتے نہیں، وہ ماں کہتی نہیں ہے کہ بیٹی یا بیٹا تمہاری مجھے یاد آ رہی ہے. ایکسپریسو ہو جائے، بتا دیں ان کو. اور یقین کریں یہ چیز بچوں کے اندر سے پریشانی دور کرتی ہے، ان کی روح کو تر و تازگی دیتی ہے. جس طرح سے صحرا میں پھول پر جب بارش برستی ہے تو اس میں ایک تازگی آتی ہے، اسی طرح آپ کی یہ باتیں آپ کے بچے کی روح کو تازہ کرتے ہیں. وہ بچہ دنیا کی تمام تر مشکلات سے لڑ سکتا ہے، مقابلہ کر سکتا ہے اگر اس کو پتا ہو کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا جب غصے میں ہو، رسول اللہ نے فرمایا غصے کی صورت میں کبھی بھی نصیحت مت کرو. کیوں؟ الٹا اثر ہوتا ہے. لہٰذا محبت سے کیا جائے. ہم لوگ محبت کے بجائے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تربیت ڈنڈے سے کیا جائے. ٹھیک ہے، بعض اوقات بعض مواقع پہ بہت لمیٹڈ لیول میں ڈنڈا بھی مؤثر ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے والدین خود اس کی تشخیص دے سکتا. میں یہاں پہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر بچہ ایسا کرے تو ڈنڈا مارو، وہ پھر گناہ ہو جائے گا. کیونکہ فقہ اسلامی میں اگر آپ کسی کو اس طرح سے ماریں کہ اس کے جسم کا رنگ تبدیل ہو جائے، آپ پر دیت ہوتی ہے، جرمانہ ہے آپ پر. یہاں تو والدین ہڈیاں توڑتے ہیں، سختی سے منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر لا تضربوا اطفالکم، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا مت مارو. اور محبت کا کتنا ثواب ہے، بس یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. فرمایا قبلوا اولادکم، اپنے والدین اپنے بچوں کو چومو، بوسہ دو اپنے بچوں کو. فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ تمہارے ہر بوسے کے عوض میں جنت میں تمہارے لیے ایک درجہ ہے. مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ 500 عَامٍ، 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 500 سال، بہشتی سال کا فاصلہ. آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو 2 درجے ملنے کا مطلب ایک درجے میں 500 سال بہشتی. وہ اگر چلے بندہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے تو آپ جب پیار سے بچے کو بوسہ دیتے ہیں اتنا اجر مل جاتا ہے. یا رسول اللہ نے فرمایا احبوا الصبیان، اپنے بچوں سے محبت کرو.
وارحموہم، ان پر رحم کھاؤ، ان پر رحم کرو، وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ شَيْئًا، جب کوئی وعدہ کرو بچوں سے، فَاعْفُوا لَهُمْ، وہ وعدہ پورا کرو، فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ، اس لیے کہ وہ آپ کو رب سمجھ رہے ہیں، بچے ہیں، ان کو نہیں پتا رزق اللہ دیتا ہے، رازق کوئی اور ہے، وہ آپ کو رازق سمجھتے ہیں، وعدہ کرو وفا کرو۔ ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے، بیٹا میں تمہارے لیے یہ چیز لے لوں گا، بیٹی میں تمہارے لیے یہ چیز لے لوں گا، جب باہر جاتے ہوئے بچے نہیں چھوڑتے، ہم قسم قسم کے وعدے کرتے ہیں، جب وعدے کرتے ہو تو اس کا پورا کریں۔ بیٹی کے لیے بیٹے سے وعدہ کر کے گئے ہیں بازار، چاکلیٹ لے آؤ، چاکلیٹ لا کے آئے نہیں، بچہ تو ذہن میں رکھ رہا ہے نا، بابا جیسے ہی دروازے کے اندر آئے گا بچے نے کہنا بابا میرے لیے چاکلیٹ، آپ سچ تو نہیں بولو گے، آپ یہ تو نہیں کہو گے کہ بس وہ کنجوسی نے ہاتھ پکڑ لیا، اب یہ تو نہیں آپ کہو گے او بیٹا میں بھول گیا، او مجھ سے یہ ہوا، جھوٹ بھی بولا ہے اور بچے کا اعتماد بھی ہوا ہے۔ اب کل کو آپ کوئی اور وعدہ کریں گے تو وہ آپ پر یقین نہیں کریں گے۔ اس کا دوسرا جو بڑا بھیانک قسم کا پہلو ہے وہ یہ ہے، دیکھیں نا اللہ رب ہے، رازق ہے، وہ بھی وعدے کرتا ہے، میں تمہیں یہ دوں گا وہ دوں گا، کرتا ہے کہ نہیں وعدے؟ قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، آپ نے چونکہ بچے کے ابتدائی زندگی میں وہ رب کا مقام گویا کہ آپ کو ہے، وہ آپ کو رب دیکھ رہا ہے، آپ کو خالق دیکھ رہا ہے، آپ نے اس کا اعتماد توڑا۔ جب پروردگار کہتا ہے میں تمہیں رزق دوں گا، بچہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے شاید وہ وعدہ وفا نہ ہو، کیونکہ بچے نے کبھی وعدہ کے وفا ہونے کا جو مزہ ہے، جو شیرینی ہے، وہ چکھی نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیے بابا زبان۔ بس آخری اصول آپ دیکھیں، اور یہ جو تربیت ہوتی ہے، شاید کسی مجلس میں پہلے اشارہ کیا تھا، یہ عمر کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اب یہاں بھی ہم الٹا چلتے ہیں، بس حدیث کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا دع ابنک یلعب سبعا، اپنے بچے کو چھوڑو، آزاد رکھو 7 سال تک کہ وہ کھیلے کودے۔ اچھا، بعض حدیث میں 7 کی جگہ پہ 6 کا عدد آیا، یعنی بعض حدیث میں کہا گیا ہے 6 سال تک بچے کو آزاد رکھ دے، کھیلے کودے، جو کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ اب آپ چاہیں تو 6 سال کا عدد دے سکتے ہیں، چاہیں تو 7 سال کا عدد دے سکتے ہیں، اس میں اس کو بادشاہ کی طرح آپ نے رکھنا ہے۔ لیکن ہم لوگ یہاں بھی پرابلمز ہیں، چونکہ بچوں کا گھر میں رہنا وہ والدین کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہوتا ہے، وہ لڑتے ہیں، شور و شرابہ وغیرہ کرتے ہیں، یا والدین جاب شاپ پہ جاتے ہیں، تو آج کل تو وہ KG والا سلسلہ ہے کہ 4 سال کا بچہ پتہ نہیں کیسے کیسے، اب تو لیولز آ گئے، اسکول والوں نے بھی دیکھا کہ بڑی کمائی ہے، انہوں نے بھی 3 4 سال کے بچوں کو ایڈمیشن دینا شروع کر دیا۔ اب وہ جو بیچارہ 6 سال کا بچہ ہے، وہ اسکول جاتے ہوئے آپ اس کو دیکھیں تو اس پر رحم آ جائے، اتنا بڑا سا بیگ، اس کے وزن سے زیادہ وزن، اور جب وہ واپس آ جاتا ہے، آپ اگر اس کے ہوم ورک کی کاپی کو دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ذرا ہائی فائی ٹائپ کا اسکول ہوگا تو فلاں فنکشن کے لیے یہ کپڑے بنا کے لانے ہیں، یہ کرنا ہے، ایک عجیب مصیبت ہے۔ کہا ہے معصومین نے کہ 6 7 سال تک کھیلنے دو، مت بھیجیں 6 7 سال تک اسکول۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچہ کچھ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے، گھر میں ہی سکھا دیں، اس کو الف بے سکھا دیں، کچھ کلر۔ اچھا، میرا جو ذاتی تھوڑا سا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ بچے میں جو کریٹیوٹی ہے، تخلیقی صلاحیت، کریٹیوٹی یا تخلیقی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ خود سے کوئی چیز کریٹ کرتا ہے، کوئی چیز تخلیق کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے، بنا کسی کی مدد کے۔ وہ جو کریٹیوٹی ہے بچوں میں، یہ کریٹیوٹی 6 سے 7 سال تک کے عرصے میں اس میں بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی شد و مت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں، تعجب کریں گے، آپ وہ ایسی چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اپنے مسئلے وہ جس طرح سے حل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان میں کریٹیوٹی ہے۔ تو 6 سال تک کریٹیوٹی کی جو سینس ہے یہ ڈیولپ ہونے میں، کھیلنے میں، وہ کھلونوں سے ہی کھیل کے اس میں بڑی بڑی چیزیں بناتے ہیں۔ ہاں، اگر تھوڑے سے اگر آپ کلرز مرض وغیرہ لا کے دے دیں، ڈرائنگ کوئی نوٹ بک اس قسم کی کوئی چیز بھی لا کے دے دیں، تھوڑا سا ان کو انکریج کریں، وہ بہت حد تک آگے جا سکتے ہیں۔ تو معصومین نے فرمایا بادشاہ بنانے 6 سال تک جو کرنا چاہتا ہے کرے۔ وَيُعَدَّبْ 7 سنین،
اب پیدائش سے 6 یا 7 سال تک آپ نے اس کو کھیلنے کودنے دینا ہے، اور 7 سال سے اگلے 7 سال یعنی سیکنڈ 7th، یہ 7 سال سے 14 سال تک ادب، یہاں پہ ادب آپ نے سکھانا ہے، یہاں پہ سختی آپ نے کرنی ہے، یہاں پہ نظر رکھنا ہے کہ بچہ کیا کرتا ہے۔ اگر موبائل فون ہے، یہاں اس ایج میں آپ نے دیکھنا ہے بچہ موبائل فون میں کیا دیکھتا ہے، گھر سے باہر جا رہا ہے تو بچہ کیا کرتا ہے، کمرے میں اکیلا بیٹھا ہے بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے دوست و احباب کون ہیں، کس کی صحبت میں رہتا ہے، یہاں پہ ادب سکھانا ہے بچے بیٹے کو کہ ٹانگیں سنبھال کے بیٹھو، ایسے بیٹھو، یوں کھا لو، ایسے کھا لو، ایسے ہاتھ دھو لو، یہ جتنی بھی چیزیں ہم ایٹیکیٹس میرے خیال میں کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ نے 7 سال سے 14 سال کے عرصے میں سکھانا ہے۔ یا بعض حدیث میں کہا اس پیریڈ میں وہ غلام ہے آپ کا، اس پر کڑی نگرانی کرے۔ اور جو ماہرین نفسیات ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شخصیت سازی کے لیے یہ جو پیریڈ ہوتا ہے بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، اسی پیریڈ میں عادتیں وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں، تو اس ایج میں ان پر نگرانی کی جائے۔ یا بعض حدیث میں کہا اپنے ساتھ رکھا کرو، نگرانی میں رکھا کرو۔ یہ اچھی بات ہوتی ہے، اگر کہیں آپ پروگرام پہ جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو، اس ایج کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ اگرچہ ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی اپنے ساتھ 14 سال کے بچے کو کسی اجتماع میں، مجلس میں لے کے جاتا ہے تو پسند نہیں کرتے لوگ، لیکن اچھا ہے کہ اپنے ساتھ لے کے جائے۔ اور اگلے جو باقی 7 سال ہیں، فرمایا کہ وَيَسْتَخْدِمْ سَبْعًا، ان 7 سالوں میں، یا جو 7 سے 14 سال کا پیریڈ ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ ان سے خدمت دو، یعنی غلام کے طور پر۔ آگے جو 7 سال ہے ان میں اپنا مشیر بنا دو، اپنا وزیر بنا دو۔ اب 14 سے اوپر جا رہے ہیں، اپنے تمام معاملات میں ان کو انوالو کریں، بیٹا میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے، گھر بنانا ہے کیا کہتے ہو، فلاں چیز خریدنی ہے کیا کہتے ہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اس میں جو بڑی اہم صلاحیت ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت، فیصلے کی صلاحیت، وہ پیدا ہوگی۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں، جب ایک کریٹیکل سٹیج پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا، یا تو فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے ہوتے یا غلط فیصلے کرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت آپ اپنے ساتھ اس میں یہ اس پیریڈ میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بری عادتیں ہو گئی ہیں بچوں میں، کسی بھی طرح سے پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ان عادتوں کی بیخونی کرنے کی کوشش کریں۔ والدین کو پتہ ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کی کمزوریاں کیا ہیں، کن معاملات میں بچے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ عجیب ہے یہ بھی، ہمارے معاشرے میں ہم بیل بکریوں کے بارے میں تو بڑا ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں مثال کے طور پر 5-6 بکریاں ہیں، 2-4 گائے ہیں، مرغیاں ہیں، جو بھی کوئی جانور رکھے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اس جانور کی کمزوری کیا ہے، لیکن اپنے بچوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ امانت پروردگار ہے بچہ آپ کا، خدا کی امانت ہے۔ ایک فقہی بات بتا دوں، آپ بچے کے ولی ہیں، اسی معنی میں ولی جس معنی میں امام معصوم ہوتا ہے۔ ہاں ظاہری بات ہے مراتب میں فرق ضرور ہے، لیکن آپ بھی ولایت کے ایک سٹیج پر ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے۔ اگر آپ یہاں پہ خیانت کریں گے تو بات بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اور آپ تربیت کی بات کریں تو یہ کہا گیا ادیبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیت۔ فرمایا پیغمبر گرامی نے، اپنی اولاد کی تربیت کرو میری محبت پر اور میرے اہل البیت کی محبت پر، یعنی اس طرح سے تربیت کرو کہ آپ کی اولاد پیغمبر سے محبت کرے، حتیٰ ماں باپ سے بڑھ کے پیغمبر سے محبت کرے۔ فرمایا گیا حدیث میں، اگر ماں سے، باپ سے، بہن بھائی، کل جہاں سے بڑھ کے رسول اللہ آپ کے محبوب نہیں ہے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ شیعہ سنی تمام حدیث کی کتب میں یہ حدیث آئی ہے۔ سکھاؤ بچے کو حضور سے محبت کرنے کا، کہ کم از کم اتنا تو سکھائے نا کہ جب پیغمبر کا نام آئے تو بچہ صلوات پڑھے، بے ساختہ اس کے زبان سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کا کہ نورانی جملے ادا ہو جائے۔ وحب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ خطب الرسول
عربی کتاب ہے، حوالہ دے رہا ہوں، اہل سنت کے ایک عالم دین نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے، یہ حدیث پیغمبر سے نقل ہے کہ جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا حشرہ اللہ یہودیا، پروردگار اس کو یہودی کی صورت میں یہودی بنا کے محشور کرے گا۔ کل اساس ایمان اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت ہے۔ سکھائیں محبت، کیسے سیکھے گا بچہ محبت اہل بیت؟ جب آپ مجلسوں میں لائیں گے، جب آپ ان محافل میں لے کے جائیں گے جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، ان کی خوبیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جب آپ ان کو بتائیں گے علی کون تھے، حسن کون تھے، حسین کون تھے، زہرا کون تھی، جب آپ بتائیں گے ان کو کہ کربلا میں کون تھے، کربلا میں کیا ہوا تھا، پھر وہ محبت کریں گے۔ پھر بچے کے سامنے پورے مصائب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ادھر سے آپ کی زبان سے یا حسین کا کلمہ نکلے گا، وہاں آپ بچے کو بے چین دیں گے، وہاں بچے کی آنکھیں ٹمٹمانا شروع ہو جائیں گی، اس لیے کہ بچہ جانتا ہے کہ حسین کو کس مظلومیت کے عالم میں شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج سوچ رہا تھا کس بات کے مسائل بیان کیے جائے، کس شہید کی مصیبت ذکر کی جائے، تو خیال آیا کہ کیوں نہ سر مقدس حسین کی مصیبت بیان کی جائے۔ ایک بات کہوں ذرا، حسین کے ہر عضو بدن کی مصیبت ہے، حسین کے جسم کے ہر حصے کے مسائل ہیں۔ جسم گھوڑوں کی ٹانگوں سے پائمال ہوا تو سر کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ عزادارو بتاؤں کس طرح سے یہ مقدس سر مقدس بدن سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ نے زیارت ناحیہ مقدس میں اس کی منظر کشی کی ہے۔ امام فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، میرے جد بزرگوار آپ پہ میں قربان کہ ملعون شمر آپ کے سینے اطہر سینے پاکیزہ پہ سوار تھا۔ مُولِقٌ سَيْفَهُ عَلَى نَحْرِكَ، آپ کے مبارک گردن پر گلوے اطہر پر اپنی خنجر چلا رہا تھا۔ قابض علی شیبتک بیدہ، اس ملعون نے اپنے نجس ہاتھوں سے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی ہوئی تھی۔ ذابح لک بمحنتہ، اپنی ہندی تلوار سے آپ کو قتل کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا۔ زیادہ روایات میں ہے 12 یا 13 ضربوں کے ساتھ اس لعین نے پس گردن حسین کے سر کو جدا کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ حالت کیا ہے عزادارو؟ پیشانی پہ پتھر لگا تھا، پیشانی سے خون جاری ہے، لب ہیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گویا سوکھی ہوئی لکڑی، اور ریش متحر ہے تقطر شیبتہ بالدماء، کہ خون جاری ہے ریش مبارک سے۔ بس عزادارو جب سر حسین کے پاکیزہ بدن سے جدا ہوا تو اس کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جانے یہ منظر کیسے دیکھا بیویوں نے کہ سر حسین۔ اجرکم اللہ۔ ساری مصیبتیں بیان نہیں کروں گا زیادہ۔ عصر عاشور کو جب یہ سر بدن سے جدا ہوا، ملعون عمر ابن سعد نے خولی اور ایک اس کے ساتھی کے ساتھ ابن زیاد ملعون کے دربار کے لیے کوفہ بھجوا دیا۔ روایت ہے خولی جب پہنچا دارالامارہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عزادارو یہ ملعون اپنے گھر میں آتا ہے، اس کی بیوی مومنہ تھی۔ یہ کیا کرتا ہے عزادارو؟ مقتل مکرم کے مطابق یہ تنور کا ڈھکن کھولتا ہے اور سر اقدس حسین کو تنور میں رکھتا ہے۔ کہاں وہ پاکیزہ سر جس کی
رفعتوں پر آسمان کے فرشتے حیران ہوتے تھے، کہاں خلی ملعون کا تنور۔ عزادارو ایک رات کے ایک وقت خلی کی بیوی جاگ گئی، کیا دیکھا کہ باہر سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، خواتین کے نالوں و بکا کی آوازیں آتی ہیں۔ جب یہ مومنہ باہر آئیں کیا دیکھا کہ تنور سے ایک عجیب نور آسمان کی طرف سے آتے ہیں۔ اس نے جب ڈھکن کھولا تو کیا دیکھا، ایک پاکیزہ ایک سر ہے عزادارو، جس کے ہر حصے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ اس نے اس سر کو اٹھایا، خلی کے پاس آئی، کہا ملعون یہ کس کا سر ہے؟ یہ کہتا ہے سر مقدس حسین۔ عزادارو یہ مومنہ کہتی ہے تجھ پر لعنت کہ لوگ سونا چاندی کر لاتے ہیں اور تو زہرا کے لاڈلے حسین کا سرگر لے کے آیا ہے۔ یہ ایسی مصیبت تھی عزادارو، اس مومنہ نے جب تک زندہ رہی کبھی مسکرایا نہیں، کبھی اس نے عطر کا استعمال نہیں کیا، کبھی خوشی نہیں منائی۔ بس عزادارو یہ خلی کے تنور سے پھر سر مقدس حسین عبید اللہ ملعون کے دربار میں پہنچا۔ عزادارو جب یہ قافلہ شہیدوں کا قافلہ کوفہ میں پہنچا، عبید اللہ ملعون نے کہا لے جاؤ سر حسین کو اور قیدیوں کے ساتھ لے آؤ۔ یہ ملعون چاہتا تھا کہ زینب اس منظر کو دیکھیں، بیوی سکینہ دیکھیں اور ان کو تکلیف پہنچے۔ بس عزادارو ادھر سے قیدی جا رہے ہیں، ادھر سے سر مقدس حسین جیسے ہی نظر پڑی سید السجاد کی، سلام کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عزادارو اللہ جانے کس طرح سے سہا اس منظر کو حسین کی سکینہ۔ جب یہ سر اقدس عبید اللہ ملعون کے سامنے پیش ہوا، روایت کہتی ہے کہ یہ ملعون چھری سے کبھی حسین کی ناک پہ گستاخی کرتا، کبھی لبوں پہ گستاخی کرتا، اور عزادارو یہ دانتوں پہ بار بار ملعون چھڑی مارتا تھا اور ساتھ میں کہتا تھا اے حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت ہیں۔ عزادارو یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ کبھی کبھی حسین کو اٹھا کے ان کے دندان کا دانتوں کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ شاید اسی لیے رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کسی دن ان دانتوں سے گستاخی ہوگی۔ عزادارو زید بن ارقم رسول اللہ کا صحابی بیٹھا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا، کہا ملعون اپنی چھڑی ہٹا دے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، رسول اللہ ان دانتوں کے بوسے لیا کرتے تھے۔ حضرت اللہ تو عزادارو شام سر اقدس کو بھجوانے سے پہلے اس ملعون نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ بس عزادارو شام کے لیے جب حسین کا سر اقدس لے کے جا رہے تھے، ایک مقام پہ ایک صومعہ تھا، عیسائیوں کا چرچ تھا، اور یہ ملعون آرام کرنے کے لیے اس چرچ کے پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے عزادارو، مختلف اور عجیب جملہ لکھا ہے۔ عزادارو یہ ملعون کیا کرتے تھے، جہاں پہ رکتے تھے شراب پیا کرتے تھے، اور پتہ ہے عزادارو حسین کے سر اقدس کو صندوق میں بند کر دیتا۔ اللہ جانے یہ جملے میں کیسے ادا کر رہا ہوں عزادارو، مقتل والوں نے نہ لکھا ہوتا تو زبان سے ادا نہیں ہوتے، لیکن حسین کے سر اقدس کی مصیبت، یہ ملعون اس صندوق میں حسین کے مقدس سر کو رکھ دیتے اور شراب پی کے اس صندوق کے اجرکم اللہ۔ اب یہ راہب جب باہر نکلا نا عزادارو، اس نے کیا دیکھا کہ اس سر سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ راہب نے ان کو 10,000 درہم یا دینار دیے، سر اقدس کو اندر لایا چرچ کے اندر، صومعہ کے اندر، اور سر کو رکھنے کے بعد خدا سے کہا پروردگار مجھے عیسیٰ کا صدقہ، اس سر کٹے ہوئے سر کو اجازت دے کہ مجھ سے بات کرے۔ ہزاروں سر لب حسین کے سوکھے ہوئے لبوں میں حرکت آئی، حسین کی آواز آئی ہے، راہب پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ راہب کہتا ہے من انت، تو کون ہے؟ عزادارو حسین کے لبوں سے لبوں میں حرکت اور آواز آتی ہے، اگر تو سننا چاہتا ہے تو سن لے، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ،
انا ابن فاطمہ الزہراء، انا ابن مقتول بکربلا، انا مظلوم، انا عطشان۔ اے راہب سننا چاہتے ہو تو سن لو کہ میں محمد کا نواسا حسین ہوں۔ ظالموں نے مجھے پیاسا شہید کیا، ظالموں نے مجھ پر زور و صفا کیا۔ آزادارو، اس راہب نے بڑے احترام سے سر مقدس کو دھویا، عود و عنبر اور مشکی خوشبو لگائی اور یہ مسلمان ہو گیا۔ بس آزادارو، آخری 2 منزلیں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہیں۔ یہ سر مقدس پہ وہ منظر آیا، لعین یزید کے سامنے یہ سر مقدس آیا۔ یہ لعین وہی گستاخی کرتا ہے جو عبید اللہ ابن زیاد کرتا ہے۔ اللہ جانے روح مصطفیٰ نے یہ منظر دیکھ کے کیسے تڑپ لیا ہوگا۔ بس عزادارو، آخری جملہ، یہ سر ایک ایسا بھی موقع آیا، سکینہ کے دونوں ہاتھوں میں آیا عزادارو۔ سکینہ نے بابا کے لبوں پر منہ رکھا اور اس سر پر اپنی جان قربان کر۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منهم فلينقلبون انا لله وانا الیہ راجعون۔ گر کلثوم کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر، نوک نیزہ پہ ٹھہرتا نہیں عباس سے۔